السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے امام ابو حنیفہ کی اور رد کریں گے ان دیوبندیوں کا جو ناسبیت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ بن سفیان نے اجتہاد کیا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا تو انہیں ایک اجر ملے گا، کیونکہ وہ اجتہاد کرتے تھے اور اجتہاد کر کر جب وہ کسی کو مار دیتے تھے یا کوئی برا کام کرتے تھے تو اس پر انہیں ایک ثواب ملتا تھا۔ یہ کون سی شریعت ہے کہ اصحاب کو شہید کر دیا جائے اور ثواب بھی ملے، کوئی برا کام بھی کیا جائے اور ثواب بھی ملے، حق سے ہٹے ہوئے آدمی کو اس کے برے عمل پر کیسے نیکی مل سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث 28:12 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلائیں گے یعنی کہ اللہ کی طرف، اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی یعنی کہ آگ کی طرف۔ معاویہ بن سفیان کے لشکر سے قتل عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا، لہٰذا وہ باغی گروہ تھے، اور باغیوں کی جو مثال امام ابو حنیفہ نے دی تھی کہ وہ حق سے ہٹے ہوتے ہیں، تو حق سے ہٹے ہونے کے باوجود انہیں کیسے ثواب مل سکتا ہے اپنے برے کاموں کے اوپر؟ تو امام اعظم، جن کو حنفی امام اعظم کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کا کیا موقف تھا اس معاملے کو لے کر، وہ میں آپ کو پہلے یہ جے پی جی دکھا دیتا ہوں پورا، اور یہ جو بلو کلر سے ہائی لائٹ ہو رہی ہے اس کو اب بولڈ کر کے بڑا کر کے نیچے ہم دکھاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے بتایا کہ یہ اہل شام ہم سے بغض رکھتے ہیں۔ تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر صفین کے ذکر کر رہا انہوں نے کہ اس زمانے میں ہوتے تو ہم مولا علی علیہ السلام کی طرف سے جنگ کرتے اور معاویہ کے خلاف جنگ کرتے، مولا علی علیہ السلام کی مدد کرتے اس جنگ میں۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ معاویہ بن سفیان نے تو اجتہاد کر لیا تھا، اسے بھی ایک ثواب مل رہا تھا، مگر امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، وہ تو تلوار لے کے لڑنے پر آمادہ ہیں معاویہ بن سفیان کے، اگر وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تو وہ ان سے جنگ کریں، یہ عقیدہ رکھتے تھے امام ابو حنیفہ۔ اور آج دیوبندی کہتے ہیں کہ اجتہاد کر دیا، اور انہوں نے ایک نئی ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ وہ ظاہری باغی تھے، یعنی کہ حکمن باغی تھے، حقیقت میں باغی نہیں تھے۔ تو وہ امام ابو حنیفہ کو اب سمجھائیں کہ وہ ظاہری باغی تھے حضرت، وہ حکمن باغی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مگر حقیقت میں وہ باغی نہیں تھے۔ آج امام ابو حنیفہ کو یہ اس بات کو سمجھائیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ انہیں خالی باغی مانتے تھے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت تو ہم بھی انہیں اس حدیث کے تحت ہی خالی باغی مانتے ہیں۔ ہم کوئی اس میں لفظ ڈیوائس نہیں کرتے کہ وہ حقیقی باغی تھے یا ظاہری باغی تھے یا حکمن باغی تھے یا مطلقاً باغی تھے، کیونکہ حدیث میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم خالی باغی کہتے ہیں انہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ بھی اسی کی پیروی کرتے تھے۔ اماموں کی ہر وہ بات ہمارے سر آنکھوں پر جو قرآن و سنت سے ملتی ہے، باقی اگر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے تو ہمارا اس بات سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا امام ابو حنیفہ کی یہ بات کہ معاویہ بن سفیان ہی باغی تھے اور وہ قتال کرتے معاویہ بن سفیان کے خلاف تلوار سے، ہم ان کی اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے ان دیوبندیوں کو جو کہ بھرے ہوئے ہیں ان کے اندر ناسبی محمود احمد عباسی کی اولاد، رد کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔